بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو. آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ایک تو آپ کو جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد پھر جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے بعد بہت سی جو چیمگوئیاں ہیں وہ جاری ہیں. حالانکہ اس ملاقات کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، خاص طور پر جو سیاسی حالات ہیں، اور جس طرح پھر تنقید کی جا رہی ہے، ایک بے بنیاد پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے فوج پاکستان کے خلاف، اس کے تناظر میں یہ بڑی اہم ملاقات ہے. پھر آرمی چیف دبئی گئے، سابق صدر پرویز مشرف سے ملے، ڈاکٹروں کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے جنہوں نے ان کا معائنہ کیا، چیک اپ کیا، ان کی فیملی سے ملے. پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب گئے. سعودی عرب میں وہ ولی عہد جو ہیں وہ شہزادہ سلمان سے ملے، اور ان کو وہاں پہ میڈل آف ایکسیلنس جو سعودی عرب کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے، کنگ عبدالعزیز ایوارڈ، وہ ان کو دیا گیا. پھر وہ واپسی پر جو ہے وہ قطر گئے، اور قطر کے امیر سے، نائب امیر سے وہاں پھر ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے بارے میں انہوں نے وزیر اعظم کو لازمی طور پر اعتماد میں لیا جو گفتگو وہاں پہ ہوئی، کیونکہ پاکستان کے جو اقتصادی اور معاشی حالات ہیں اس کے تناظر میں آرمی چیف کا یہ بڑا اہم دورہ تھا. اور اس اہم دورے میں جو اس وقت ایک رول پلے کر رہے ہیں حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، جو آرمی چیف بھی معاشی حالات کو، جتنا بھی فوج کا اس پہ کردار ہے، جو حصہ ہو سکتا ہے، وہ اپنا جو ایک ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو فوج ہے وہ ہمارے دفاع کی ضامن ہے، اور ملک کے جو بھی حالات ہوں ان کو سلامتی کی جو ہے وہ فکر رہتی ہے. تو اس انداز سے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل دورہ تھا، اور اس کے بعد یہ ملاقات بڑی جو ہے وہ ایک نتیجہ مانی خیز ملاقات، اس کو آپ اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے وہ جو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، جو حالات اس وقت ہیں، سیاسی حالات ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی اثر انداز ہوگی. اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کی مدد کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو دوست ممالک ہیں وہ ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ چلے، کام کرے، ہم لوگوں کو ریلیف دے. تو اس وجہ سے وہ پاکستان کی جو مالی مدد بھی کرتے ہیں، اور ایک معاشی تعاون کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ سعودی سرمایہ کاروں کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، اور $1 ارب کی انویسٹمنٹ کا انہوں نے کہا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف سے گفتگو کرتے ہوئے ایک تو جو فوج پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو مہم جاری ہے، جو بے بنیاد مہم ہے، اس کا انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ ذکر بھی کیا، اور اس کی انہوں نے مذمت بھی کی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے تناظر میں پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ سیاسی عناصر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فوج کو سیاست میں پورے نظام کو خراب کرنے کے لیے انوالو کر رہے ہیں، جبکہ فوج پاکستان جب یہ کہہ رہی ہیں، ان کی قیادت کہہ رہی ہیں کہ سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے باوجود ایک بیانیہ بنا کر جو ایک سازش کی جا رہی ہے، جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، یہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی انہوں نے مذمت بھی کی، اور کہا کہ یہ جو ہے وہ کسی کو اور ایک بڑے ادارے کو، ریاستی ادارے کو، قومی سلامتی کے ادارے کو، یہ بالکل انہوں نے کہا کہ ایک نیچا دکھانے کی کوشش ہے، اور ایک ایسا ادارہ جس کے جو ہماری سلامتی کا ضامن ہے اس کے تناظر میں بھی یہ بڑا ایک اہم ہے کہ ہم اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو، ان کی قیادت کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں، بلکہ ان کا جو احترام ہے اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. اب یہاں پہ ایک اور بھی صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ دیکھیے یہ پنجاب میں چل رہا ہے، پھر سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت، لوگ تو اس کو بھی، اس ملاقات کو بھی اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لیکن جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو گفتگو ہوئی وہ ساری کی ساری جو تھی وہ پروفیشنل گفتگو تھی، وہ ایسی گفتگو تھی جو کہ اگر آپ کہہ لیں کہ پیشہ ورانہ اور آپریشنل امور کے ساتھ ساتھ جو اس وقت داخلی سلامتی کی ایک صورتحال ہے،
پھر جو فیٹف کے ایشوز ہیں، اور پھر جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں اب دوبارہ صوبوں کو شامل کیا جا رہا ہے. اس کو بھی خوش آئند قرار دیا گیا ہے کہ صوبوں کی اس میں جو ان پٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ اپنے اداروں کو جو ہے وہ گندا کرنا شروع کریں گے، ان کے خلاف مہم چلائیں گے، اور ایک سابق وزیر اعظم پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھے گا، کچھ لوگوں کو آگے کرے گا اور بار بار نیوٹرلز کے تانے مارے گا، تو یہ آپ کسی اور کی خدمت نہیں کر رہے. آپ وہ کسی سوائے اس کے کہ ملک دشمن جو لوگ ہیں ان کی آپ خدمت کریں، کہ آپ اپنے ہی ایک ایسے ادارے کو جس کی وجہ سے آپ ماضی میں اقتدار میں آئے، جس نے آپ کو بھرپور سپورٹ کیا، آؤٹ آف دی وے سپورٹ کیا، تو عمران خان صاحب اسی کے پیچھے جو ہے وہ اب ہاتھ لے کر پڑے ہوئے ہیں، ڈنڈا لے کر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے میں اسی فوج کی وجہ سے وزیر اعظم بنا، اور وہ الزام دیتے ہیں کہ اسی فوج کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا، اور اب وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ یہی فوج مجھے واپس لے کر آئے، جبکہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو یہ جو آج کی ملاقات ہے، پروفیشنل انداز میں دیکھیں اس کو، قومی سلامتی کے انداز میں دیکھیں، داخلی سلامتی کے معاملات میں دیکھیں، اور اگر اس کو آپ سیاست سے جوڑنا چاہیں وہ تبصرے چل رہے ہیں، ہر کوئی اس کو اپنی اپنی اصطلاح کے مطابق بیان کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جی آرمی چیف اور وزیر اعظم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو بہت سے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.